सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी कम कर अमन की बहाली पर बातचीत हुई। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज हो गईं। गैर मुल्की सरकारी वफूद और मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचने लगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में अमरीकी वफ़द के सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान की आला क़यादत और खित्ते के ममालिक के अहम रहनुमाओं इस्लामाबाद आमद के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। रेड जोन सील, दारुल हुकूमत में 2 दिन तातील रहेगी। हवाई अड्डे से मेहमानों के रुकने और मुज़ाकरात की जगह की पहली स्क्रीनिंग मुकम्मल। गैर मुतल्लिका किसी भी शख्स का दाखिला ममनू करार। धमकियों, बदएतमादी और लेबनान पर इजरायली हमलों के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। ईरान का अमरीका पर 10 नुकाती तजवीज़ मानने के बाद खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। आबनाए हुर्मुज़ पर दी ट्रंप की मुआहदा न होने पर फिर बड़े हमी धमकी। ईरान के अतराफ अस्करी ताकत बरकरार रखने का ऐलान। लेबनान पर इजरायली हमलों की वजह से जंगबंदी तोड़ना ईरान का अपना इंतखाब होगा। लेबनान भी जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं। अमरीकी नायब सदर ने 10 नुकाती तजवीज़ से मुंह मोड़ लिया। कहा, डील ये है कि सीज़ फायर हो, बातचीत हो और आबनाए हुर्मुज़ खुले। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान का असल मंसूबा नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया था। तेहरान ने बाद में माकूल तजावीज़, लेकिन लेबनान जंगबंदी उसका हिस्सा नहीं। मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद जा रही है। हफ्ते को पहला दौर होगा। जंगबंदी के बावजूद ईरान की सरकारी लावान ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ईरानी सदर की शदीद मजम्मत। ईरानी वजारत ख़ारजा का पर मुआहदे की शराइत से इन्हिराफ और वादा खिलाफी का शिकवा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर लेबनान शामिल न होने का बयान मुकरने की मिसाल करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, अमरीका को जंग और जंगबंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ का मुज़ाकरात से पहले ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी होने का इल्ज़ाम। वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का दायरा लेबनान तक फैलाने की बात की थी। एक ड्रोन ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में भी दाखिल हुआ। अफजूदगी के हक़ पर भी तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में जंगबंदी या मुज़ाकरात की बात करना गैर मंतकी है। इजराइल की लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ। जंगी तैयारों की बैत यहून, अल-जमीमा और मस्जिद सलम समेत दीगर इलाकों में फ़ज़ाई हमले। शहादतों की तादाद 254 हो गई, 1165 ज़ख्मी हैं। इजरायली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के सरबरा नईम कासिम को शहीद करने का दावा वापस ले लिया। हमले में नईम कासिम नहीं, उनके भतीजे शहीद हुए। रॉयटर्स की वजाहत। इजराइल के सफाकाना हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ। शुमाली हिल पर रॉकेट दाग दिए, सरहदी इलाकों में सायरन बज गए। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान की लेबनान पर इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत। लेबनान में मासूम जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार। लेबनान में इजरायली जारहियत पर दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा, स्पेन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तुर्किया, ओमान और शाम का आर्जी मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। स्पेन का तेहरान में सिफारतखाना दोबारा खोलने का ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा का क़याम अमन में किरदार अदा करने का ऐलान। पंजाब असम्बली में ईरान अमरीका जंगबंदी पर बतौर सालिस पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी अमन के अलमबरदार करार। पाकिस्तान की अनथक काविशों की बदौलत हौलनाक जंग के बादल छट गए, करारदाद का मतन। जंग ने आलमी तवानाई मंडियों को शदीद मुतासर कर दिया। खुराक, तेल, गैस और खाद की कीमतों में इजाफे का खदशा। IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुश्तरका इजलास का एलामिया। गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद न था। इमारत में
انخلا کے انتظامات بھی ناکافی تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو جوڈیشل کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ معاملے کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق قانون سازی سے مصر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا۔ پی ٹی اے کی موبائل فون سروسز کی بلا تعطل فراہمی کے لیے شہریوں کو قومی شناختی کارڈ اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت۔ ایکسپائر شناختی کارڈ اور دوسروں کے نام پر رجسٹرڈ سمیں کسی بھی بلاک کی جا سکتی ہیں۔ کراچی اور لاہور میں منکی پاکس کے کیسز رپورٹ۔ کراچی میں 22 سالہ اور لاہور میں 15 سالہ نوجوان میں منکی پاکس کی تصدیق۔ محکمہ صحت سندھ نے خیرپور میں جلدی بیماری سے متاثرہ 7 افراد میں سے 5 کی اموات کی تصدیق کر دی۔ سیکریٹری صحت کے مطابق نجی صحت سہولت سینٹر سے بیماری کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر صحت سہولت سینٹر کو سیل کر دیا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکی خام تیل 97 اور برینٹ کروڈ آئل $98 فی بیرل ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں فی تولہ 9,500 روپے کی کمی، قیمت 4,94,000 فی تولہ ہو گئی۔ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق کشیدگی کم کر امن کی بحالی پر بات چیت ہوئی۔ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہو گئیں۔ غیر ملکی سرکاری وفود اور میڈیا نمائندوں کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچنے لگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات میں امریکی وفد کے سیکیورٹی پلان پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت اور خطے کے ممالک کے اہم رہنماؤں اسلام آباد آمد کے موقع پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ ریڈ زون سیل، دارالحکومت میں 2 دن تعطیل رہے گی۔ ہوائی اڈے سے مہمانوں کے رکنے اور مذاکرات کی جگہ کی پہلی اسکریننگ مکمل، غیر متعلقہ کسی بھی شخص کا داخلہ ممنوع قرار۔ دھمکیوں، بد اعتمادی اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران کا امریکہ پر 10 نکاتی تجاویز ماننے کے بعد خلاف ورزی کا الزام۔ آبنائے ہرمز دی ٹرمپ کی معاہدہ نہ ہونے پر پھر بڑے حملے دھمکی۔ ایران کے اطراف عسکری طاقت برقرار رکھنے کا اعلان۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے جنگ بندی توڑنا ایران کا اپنا انتخاب ہوگا۔ لبنان بھی جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں۔ امریکی نائب صدر نے 10 نکاتی تجاویز سے منہ موڑ لیا۔ کہا ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو، بات چیت ہو اور آبنائے ہرمز کھلے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کا اصل منصوبہ ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ تہران نے بعد میں معقول تجاویز، لیکن لبنان جنگ بندی اس کا حصہ نہیں۔ مذاکراتی ٹیم اسلام آباد جا رہی ہے، ہفتے کو پہلا دور ہوگا۔ جنگ بندی کے باوجود ایران کی سرکاری لاوان آئل ریفائنری پر حملہ، ایرانی صدر کی شدید مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کا پر معاہدے کی شرائط سے انحراف اور وعدہ خلافی کا شکوہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے پر لبنان شامل نہ ہونے کا بیان مکرنے کی مثال قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا امریکہ کو جنگ اور جنگ بندی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا مذاکرات سے پہلے ہی معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کا الزام۔ واضح کیا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے جنگ بندی کا دائرہ لبنان تک پھیلانے کی بات کی تھی۔ ایک ڈرون ایرانی فضائی حدود میں بھی داخل ہوا۔ افزودگی کے حق پر بھی تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں جنگ بندی یا مذاکرات کی بات کرنا غیر منطقی ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں، جنگی طیاروں کی بیت یہون، الجمیمہ اور مسجد سلم سمیت دیگر علاقوں میں فضائی حملے۔ شہادتوں کی تعداد 254 ہو گئی، 1165 زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو شہید کرنے کا دعویٰ واپس لے لیا۔ حملے میں نعیم قاسم نہیں، ان کے بھتیجے شہید ہوئے، رائٹرز کی وضاحت۔
اسرائیل کے سفاکانہ حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی مزاحمتی کارروائیاں، شمالی حلب پر راکٹ داغ دیے، سرحدی علاقوں میں سائرن بچ گئے۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، لبنان میں معصوم جانوں کے ضیاع اور انفراسٹرکچر کی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر، اقوام متحدہ، اسپین، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، ترکیہ، عمان اور شام کا عارضی معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ اسپین کا تہران میں سفارتخانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان، اسپانوی وزیر خارجہ کا قیام امن میں کردار ادا کرنے کا اعلان۔ پنجاب اسمبلی میں ایران امریکہ جنگ بندی پر بطور ثالث پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عالمی امن کے علم بردار قرار، پاکستان کی انتھک کاوشوں کی بدولت ہولناک جنگ کے بادل چھٹ گئے، قرارداد کا متن۔ جنگ نے عالمی توانائی منڈیوں کو شدید متاثر کر دیا، خوراک، تیل، گیس اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ فوڈ پروگرام کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ۔ گل پلازہ میں فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم موجود نہ تھا، عمارت میں محفوظ انخلا کے انتظامات بھی ناکافی تھے، وزیر اعلیٰ سندھ کو جوڈیشل کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ معاملے کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق قانون سازی سے مصر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا۔ پی ٹی اے کی موبائل فون سروسز کی بلا تعطل فراہمی کے لیے شہریوں کو قومی شناختی کارڈ اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت، ایکسپائر شناختی کارڈ اور دوسروں کے نام پر رجسٹرڈ سمیں کسی بھی بلاک کی جا سکتی ہیں۔ کراچی اور لاہور میں منکی پاکس کے کیسز رپورٹ، کراچی میں 22 سالہ اور لاہور میں 15 سالہ نوجوان میں منکی پاکس کی تصدیق۔ محکمہ صحت سندھ نے خیرپور میں جلدی بیماری سے متاثرہ 7 افراد میں سے 5 کی اموات کی تصدیق کر دی، سیکریٹری صحت کے مطابق نجی صحت سہولت سینٹر سے بیماری کا پھیلاؤ شروع ہوا، احتیاطی اقدام کے طور پر صحت سہولت سینٹر کو سیل کر دیا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، امریکی خام تیل 97 اور برینٹ کروڈ آئل $98 فی بیرل ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں فی تولہ 9,500 روپے کی کمی، قیمت 4,94,000 فی تولہ ہو گئی۔